جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم نے کل جو اس سے پہلے جو پڑھا تھا سبق، اس کے اندر القاریہ جو ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں تک آنے کے بعد پھر جو ہے نا، جیسا کہ سلسلہ چل رہا تھا 29ویں سپارے سے چل رہا ہے، یہ 30واں سپارہ نہیں بلکہ 29ویں سپارے سے مسلسل جو ہے نا وہ اس طرف انسان کی توجہ دلائی جا رہی ہے، آخرت کی طرف، اور اس کے مراحل کیسے گزریں گے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ یہاں آ کے القاریہ پر یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو آیات ہیں نا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان کی ایسی عادتیں جو اسے بہت زیادہ ناپسند ہیں، بہت ساری انسان کی عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، لیکن وہ عادتیں جو اسے بہت زیادہ ناپسند ہیں اور جو گناہ کے اس مرحلے پر آتی ہیں کہ جو انتہائی یعنی ناپسندیدہ گناہ ہے نا ان کے اندر، تو ان عادتوں کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تیری عادتیں جو ہیں یہ تیرے لیے آخرت کے اندر بڑی تکلیف دہ ہوں۔ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو انعامات کیے تھے، اب جب کوئی تقریب ختم ہو رہی ہوتی ہے، جب کوئی جیسے امتحان ہو گئے، پھر اس کے بعد رزلٹ آیا، پھر اس کے بعد کوئی تقریب ہو رہی ہے جس کے اندر انعامات تقسیم کیے جا رہا ہے، تو کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر انعامات تقسیم کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے اوپر آپ کو انعامات دیے گئے اور اس کا ریئلائز کیا گیا ان انعامات کو کہ آپ کو جو ہے آپ نے جو ہے یہ کامیابی حاصل کی۔ تو یہ جو عادتیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ناپسند کی ہیں، کوشش کی جائے کہ ان سے بچا جائے۔ وہ آپ کے بہت سارے اعمال ہوں گے، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، آپ نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا ہوگا، لیکن یہ عادتیں اگر آپ میں ہوئیں تو وہ آپ کے اعمال کو ایسا ضائع کر دیں گی جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت ایسی ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے اس کو، اور اس کے لیے حقیقت میں نقصان دہ ہے، اور وہ خود بھی تجربہ کرتا ہے اس کا کہ وہ یہ نقصان دہ کہ فائدہ مند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عادت ہے، اس کے اندر ایک شوق ہے، تو پھر وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاق اس کے معنی ہے غافل کر دیا، تجھے غفلت میں ڈال دیا۔ متقاصر یعنی یہ جو لفظ ہے الحاق، اس کے تو معنی یہ ہوگا کہ تجھے غفلت میں ڈال دیا۔ کس چیز نے غفلت میں ڈالا وہ آگے بیان کیا ہے۔ تکاثر وہ کیا چیز ہے؟ وہ مال کا زیادہ سے زیادہ جمع ہونا تیرے پاس، مال کی زیادہ سے زیادہ محبت جو ہے اس نے تجھے غفلت میں ڈال دیا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ دین کی محبت دے دیتا ہے، نماز پڑھنے کا شوق دے دیا، قرآن پڑھنے کا شوق دے دیا، لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق دے دیا، تو وہ کس نے ڈالا اس کے دل میں؟ اللہ نے ہی ڈالا نا اس کے دل میں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں نا، اس کو دولت کی محبت سے بالکل دور کر دے۔ جس آدمی کے دل میں یا جس آدمی کے اعمال سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس کو دولت کا شوق ہے، مال جمع کرنے کا شوق ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے، یا اس کو دوسری طرف منہ پھیر دیا، اپنی طرف سے منہ پھیر دیا کہ بھائی تو ادھر چلا جا۔ اور اگر کسی آدمی کو دولت کی محبت سے نکال لیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو سمجھ لو کہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو غنی کر دیا اس کا مقصد یہ کہ یہ نہیں کہ ہم نے بہت پیسہ دے دیا آپ کو، نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو خواہشات سے بالکل، خواہشات آپ کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک آدمی ہے وہ جوان بھی ہے، یعنی اس کو اس بات کی خواہش نہیں ہے کہ میرے پاس بہترین قسم کی گاڑی ہو، میرے پاس بہترین قسم کا بنگلہ ہو، بلکہ اس کو اس بات کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا کام میرے سے ہو جائے، کوئی ایسا عمل میرے سے ہو جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وہ ساری زندگی اسی چکر میں لگا رہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحاق، غافل کر دیا تمہیں، غفلت میں پڑے رہے تم، متکاثر، مال کے احتیاط سے، مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے سے، حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر یعنی تم پہنچ گئے اپنی قبروں کے اندر۔ مقابر کہتے ہیں قبر کو، زرتم یعنی پہنچ گئے تم یہاں تک کہ یعنی مال کی محبت جو ہے اس کے اندر تم اتنے مصروف رہے
کہ تمہیں کسی اور چیز کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دینے کی فرصت نہیں ملی اور تم اپنی قبروں تک پہنچ گئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر لوگ جو ہیں جن کو محبت ہوتی ہے مال سے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، بس زیادہ سے زیادہ مال۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تو ہے نا کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، جب وہ جانے کا سفر اس کا جب واپسی کا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا، سارا کا سارا یہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے لوٹا ہے، اس کا بہترین جو ہے نا وہ ایک مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسٹیشن کے اوپر جو ہے نا کوئی وی آئی پی آ گیا، کوئی وزیر آ گیا، کوئی سفیر آ گیا اسٹیشن پہ، تو جو ویٹنگ روم ہوتا ہے نا اس کو ریزرو کر دیا جاتا ہے، پھر کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا۔ وہ اکیلا ایک آدمی، وہ اکیلا آدمی جا کے ایک صوفے کے اوپر بیٹھ جائے گا، ایک کرسی کے اوپر بیٹھ جائے گا، باقی تو ساری چیزیں خالی پڑی رہیں گی نا۔ تو یہ مال جمع کرنے والے جو ہے نا ان کا بالکل یہی صورتحال ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ٹرین آتی ہے اور گھنٹی بجتی ہے نا تو پھر وہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ کرسی میز وہ وغیرہ وہ جو ہے نا ساری چیزیں وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا، وہ ایسے کیسے ہی خالی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اس نے سارا چیزیں روک تو رکھی ہے، مال تو اس نے بہت سارا جمع کر رکھا ہے، لیکن نہ وہ اسے کھا سکا ہے، نہ اسے پہن سکا ہے، نہ اسے خرچ کر سکا ہے۔ اس نے جمع کر لیا اپنا اتنا سارا مال، اور جو جمع کیا ہے اس کا عذاب تو اس کا حساب تو اسے دینا پڑے گا، لیکن وہ اسے استعمال نہیں کر سکا۔ دوسرا جو بڑا خرابی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو مال اس نے جمع کیا تھا اس کے بعد میں کیا اثرات ہوئے۔ مثال کے طور پر اس کی اولاد جو تھی، اس کے پاس جب مال کی فراوانی ہوئی تو کیا ہوا، وہ بری صحبتوں کے اندر پڑ گئی۔ اور حرام کا مال کبھی بھی پھلا نہیں دے سکتا، یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ جیسے سور کا گوشت کبھی حلال نہیں ہو سکتا، ماں سوائے اس کے کہ وہ آدمی زندگی جو ہے اس کی ختم ہونے کا امکان ہو اور اس وقت وہ کھا لے، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن اور کسی حالات کے اندر جو ہے نا وہ حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طریقے سے وہ پیسہ جو ہے اس کے کسی کام نہیں آ سکتا، ماں سوائے اس کے کہ وہ جمع کر لیا اس نے، اور پھر جب وہ چھوڑ کے گیا تو اس کی اولاد جو ہے اس کو کبھی بھی صحیح مصرف کے اندر استعمال نہیں کرے گی۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ صحیح مصرف کے اندر استعمال کرے۔ آپ نے جس بچے کو رزق حلال کھلایا ہوگا اس کے اندر، اور جس کو رزق حلال کے حرام کے اوپر پالا گیا ہوگا اس کے اندر، دونوں کی خاصیتیں، دونوں کی عادتیں، دونوں کی جو ہے خصلت بالکل مختلف ہوگی۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے زمین کے اندر، زمین تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر جس نے گندم کا بیج ڈالا تو گندم ہی ہو گئی، جس نے انار کا پودا لگایا تو انار نکلے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے گندم بوئی اور انار نکل آیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ ہمارے نظام کے اندر نہ کوئی رد و بدل آپ دیکھو گے، نہ کوئی تبدیلی دیکھو گے۔ تو یہاں پر حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ گئے، تمہیں مال کی محبت جو ہے اس کے اندر غافل رکھا اور وہ تم اپنی قبروں پر کلا۔ پھر یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پیچھے والے معاملات کے لیے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ ہرگز تمہارے فائدے کے لیے نہیں ہے، ہرگز تمہارے لیے بہترین نہیں ہے، ہرگز تمہارے لیے اچھا نہیں ہے جو رویہ تمہارا ہے، جو تمہاری عادت ہے۔ اور یہ انسان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر جو ہے مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج جو ہے کثیر لوگ جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ میری امت جو ہے اس کے اندر جو بڑا فتنہ ہوگا وہ مال کی محبت ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا وہ مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جس رویے کے اوپر تم چل رہے ہو، جس راستے کے اوپر تم چل رہے ہو، ہرگز یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ سوف ان قریب تعلمون، جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے۔ جیسا کہ سورہ واقعہ کے اندر فرمایا کہ جس وقت قیامت واقع ہو جائے گی تو یہ جو مختلف قسم کے خیالات رکھتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے کہ ہوگی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ اگر ہوگی تو پھر تھوڑے دن کے لیے ہوگی، یا ہمیں فلانا بچا لے گا، یا ڈماغا بچا لے گا۔ تو جس وقت قیامت واقع ہوگی تو اس وقت جو مناظر ہوں گے، جو کچھ بھی معاملات ہوں گے، ان کے اوپر پھر سب یقین کر لیں گے۔ تو کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا یہ جو تمہارا رویہ ہے یہ بالکل نامناسب ہے میری نظر کے اندر۔ سوف تعلمون، یہ تمہیں عنقریب یقین آ جائے گا، تم جان لو گے اس بات کو۔ ثم، پھر ایک دفعہ میں کہتا ہوں تم سے کہ کلا سوف تعلمون، کہ تمہیں یقیناً جو ہے اس بات کا علم ہو جائے گا تھوڑے دن بعد، جب تمہاری موت واقع ہوگی۔ کتنے دن زندگی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، بس یہ اس کے بعد تو اینڈ ہے نا۔ ہاں 100، ہاں کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ اتنی عمر دیتا ہے۔ ہاں 15-20 سال رہتا ہے۔
دیکھو جو زندگی ہے نا انسان کی، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے آپ کے اوپر کہ اگر آپ ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہو تو آپ کا سونا بھی عبادت میں ہے، آپ کا کھانا بھی عبادت میں ہے، آپ کا واش روم جانا بھی عبادت میں ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے آپ کا جو عبادت میں شامل نہ ہو، بشرطے کہ آپ راستے کے اوپر ہو، اور اگر آپ راستے پہ نہیں ہو تو آپ کی نماز بھی بیکار ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر رشوت لے رہا ہو، حرام کھا رہا ہو، تو پھر نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا۔ آپ تسلی کر لو اپنی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور شاید اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس کے جسم کے اندر حرام کا رزق ہے اس کے لیے جو ہے نا اس کی عبادت کسی قیمت پہ بھی قبول نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا انسان کی 100 سال کی زندگی ہے، اس کے اندر سے اس نے 60 سال جو ہے وہ اپنی ضرورتوں کے اندر گزارے، 40 سال گزارے، اس نے 80 سال اپنی ضرورتوں کے اندر گزارے، 20 سال اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، نماز روزہ اس میں، تو وہ 80 سال بھی اس کی عبادت کے اندر شامل کیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا تھا۔ تو یہاں پر عنقریب تم جان لو گے، ثم پھر میں تمہیں اس بات کا یعنی یقین دلاتا ہوں کہ تم عنقریب جان لو گے۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تم نہ جان سکو، لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، یقین یعنی وہ چیز جس کے اوپر یقین آ جاتا ہے نا انسان کو، جس چیز کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو وہی جب گرمی ہوتی ہے، جب جون کا مہینہ ہوتا ہے تو اس کے اندر دھوپ جو ہے بڑی شدید ہوتی ہے، یا آپ نے آنکھوں سے دیکھا تو آپ کو یقین آ گیا کہ بھائی اس کے اندر، اب کوئی اگر کہے گا آپ سے کہ جون کا مہینہ، تو آپ کو کہ یار بڑی گرمی ہوتی ہے اس کے اندر، بڑی دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اچھا جنوری فروری کا مہینہ، یار اس کے اندر دھوپ جو ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے، اور آدمی چاہتا ہے کہ دھوپ آئے تو اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھائے۔ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، عنقریب تجھے ایسا یقین آ جائے گا جیسے آنکھوں سے دیکھنے کا آتا ہے۔ کس چیز کا یقین آئے گا وہ آگے بیان کیا، لترون الجحیم، البتہ تو دیکھے گا جہنم، اور جب اس کو دیکھے گا تو پھر تجھے یقین آ جائے گا کہ جہنم۔ آج جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اگر مر گیا تو اسے آپ کے پاس دفنانے کے علاوہ کیا راستہ ہے، کیا کرو گے اس کا؟ تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی قبر کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے، تو سب کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جب آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی جب اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو جس وقت ڈالا جاتا ہے اس وقت تو اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ آپ اگر اس کے جسم کو کاٹ رہے ہوگے تو بھی اس کو وہ چلائے گا رائے گا نہیں، کیونکہ اس لیے کہ وہ تو روح نکل گئی اس کی اور وہ بے جان ہو گیا جسم اس کا۔ تو مرنے کے بعد تو وہ ویسے ہی بے جان ہو گیا، اب اندر ڈال دیا تو پھر اس کے اوپر کائے کا عذاب ہے؟ کچھ بھی عذاب نہیں ہوگا۔ آپ باہر اس کو جلاؤ تو بھی وہ اعتراض نہیں کرتا ہے، احتجاج نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہندو جو ہے اپنی ڈیڈ باڈی کو جلاتے ہیں تو وہ کون سا احتجاج کرتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے مت جلاؤ، یا چیختا چلاتا تو نہیں ہے۔ ہاں وہ تو جو جلتی ہے ہڈیاں تو اس کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ ہاں تو اس نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ دیکھو نا کہ اس کے مرنے کے بعد تو وہ بالکل ڈیڈ ہو گئی اس کی باڈی، اس کے اوپر تو کچھ چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا، تو کائے کا عذاب ہے؟ یہ سارے ڈرامے بازی ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے الفاظ ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو مسلمانوں کی سوچ ہے، لیکن وہ اس کو عام نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ ان کو خوف ہے کہ لوگ جو ہے ان کو ماریں گے پھر کہ بھائی تو نے جو ہے دین چھوڑ دیا۔ جس نے کبھی ساری زندگی نماز نہیں پڑھی نا وہ بھی اس کا دشمن بن جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لترون الجحیم، یعنی البتہ ڈالا جائے گا جہنم کے اندر، تو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے اس جہنم کو جس کے اندر تجھے ڈالا ہے۔ ثم لترونہا عین الیقین، ثم تو دیکھے گا ڈالا جائے گا اس کے اندر، عین الیقین آنکھوں سے دیکھے گا، آنکھوں سے تجھے دیکھے گا کہ ہاں تجھے اس کے اندر جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو ہے وہ صورتحال وہ ہے کہ جو ناپسندیدہ ترین اللہ تعالیٰ کے خیال میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کہ مال کی محبت جو ہے تجھے اپنے اعمال سے بالکل غافل رکھتی ہے، اور اس جہنم میں جسے تجھے ڈالا جا رہا ہے، جس میں تجھے ڈالا جائے گا، اس سے تجھے بالکل غافل کر کے رکھا ہوا ہے۔ جبکہ یہ ایسی ہے کہ اگر تو اچھا اب یہ عین الیقین جو ہے نا وہ ایمان کے درجے کے اندر بھی یہاں پر جو ہے نا وہ اس طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے آپ کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تو نے کہا، اور پھر جب تجھے یقین آ گیا کہ ہاں آخرت جو ہے وہ اور جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے، تو جس کو یقین نہیں ہوگا جہنم کا جنت کا وہ یقیناً یہ کام کرے گا، مال جمع کرے گا، اور جس کو ان چیزوں کا یقین ہوگا کہ جہنم بھی ہے اور جنت میں بھی اور اس کے اندر انسان کو داخل بھی کیا جائے گا، وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ جس بچے کو یہ پتہ ہو
کہ مجھے سال کے آخر میں امتحان دینا ہے، وہ کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کرے گا، لیکن ہم کتنی تیاری کرتے ہیں؟ ہم یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں حساب بھی دینا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، ہر آدمی جو ہے نا یہ کہے گا، یہ تسلیم کرے گا، لیکن اس کے لیے اس نے تیاری کتنی کی ہے؟ اس امتحان کے لیے، اس ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس نے کتنی تیاری کی ہے؟ یہ بھی تو یہ دیکھنا چاہیے نا۔ ایک بچہ جو ہے سال بھر جو ہے کتاب کو اٹھا کے ہی نہیں دیکھے، اور آپ اس سے کہو نہیں مجھے امتحان تو دینا ہے، مجھے فرسٹ کلاس میں پاس بھی ہونا ہے، مجھے دوسری کلاس میں جانا بھی ہے، پروموٹ بھی ہونا ہے، لیکن پڑھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی اس نے، تو پھر وہ کیسے؟ اور وہ یہی بات یہ یقین کی ہے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ ہاں مجھے امتحان دینا ہے، مجھے پاس ہونا ہے، مجھے اگلی کلاس میں جانا ہے، تو وہ یہ کرے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے جہنم میں ڈالا جانا تجھے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ، پھر یہ بار بار جو دہرایا جاتا ہے تو اس کی یقین دہانی کے لیے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا، ثُمَّ پھر، لَتَرَوُنَّ البتہ دیکھے گا، ہاں اس کو، عین الیقین، اپنی کھلی آنکھوں سے تو کس چیز کو دیکھے گا؟ جہنم کو۔ ثم پھر، لَتُسْأَلُنَّ یومئذ، پھر البتہ سوال کیا جائے گا یومئذ اس دن، عن النعیم، جو نعمتیں تجھے دیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے ہم نے بڑی زبردست قسم کی صحت دی تھی، تجھے اچھے خاندان کے اندر پیدا کیا تھا، تجھے مالی وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے، تجھے تیرے لیے ہم نے ایک الگ تیرے یعنی تیری ضرورت کے لیے ایک الگ عورت کو پیدا کیا جس نے تیری خدمت کی، جس نے تیرے نسل کو آگے چلایا۔ یہ کیا بڑا احسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے نصیب میں شادی ہوتی نہیں، اور ان کی شادی نہیں ہوتی، وہ اکیلے مر جاتے ہیں، لاون مر جاتے ہیں۔ تو آپ پہ یہ احسان نہیں کیا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ ایک عورت بھی بنائی، آپ کی تسکین کے لیے بھی، اور آپ کی ضرورت کے لیے بھی، آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بھی، آپ کی خدمت کے لیے بھی، سارے کام کر رہی ہے وہ۔ تو یہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کو صحت بھی دی، آنکھیں بھی دیں، کان بھی دیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر سے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جو ہے آپاہج پیدا ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کی سماعت نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی آپاہج پیدا ہو گیا۔ کوئی کارخانہ جو کوئی چیز بناتا ہے اس کے اندر جب ڈیفیکٹو مال ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے اندر اگر تھوڑا سا پھول بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی اگر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے نا تو وہ ڈیفیکٹو مال کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے کارخانے کے اندر ڈیفیکٹو مال بھی بنتا ہے کیا؟ یہ کیسے بن گیا؟ بھائی لازمی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ایک کارخانہ ہے اور اس کے اندر اگر ڈیفیکٹو مال بن رہا ہے تو پھر کیسے یار یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے؟ اس کو ڈیفیکٹو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کو جو انعام آخرت میں ملے گا وہ ایک الگ چیز ہے کہ تجھے ہم نے جو یعنی آپاج پیدا کیا تھا جو تو۔ اور دوسری بات ایک آپ نے یہ دیکھی ہوگی کہ کسی کے اندر کوئی چیز کی اگر کمی ہوتی ہے تو اس کے اندر دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑی فراوانی سے دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اندھا آدمی ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کو یہ پتہ نہیں ہے الف کیسا ہے بے کیسا ہے۔ ایک بچہ جس کی آنکھیں بھی ہیں اور اسے پتہ بھی ہے الف کیسا ہے بے کیسا ہے، دونوں کو قرآن پڑھنے کے لیے لگاؤ، اندھا جو ہے وہ آدھے وقت کے اندر قرآن حفظ کر لے گا، اور وہ جو بچہ جو آنکھوں والا ہے وہ اتنی جلدی حفظ نہیں کر سکے گا جتنا جلدی اندھا حفظ کر لے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اندھے حافظ جو ہے نا، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو آنکھوں والے حافظ ہیں ان سے اکثر و بیشتر غلطی ہو جاتی ہے، پیچھے سے کوئی لقمہ دیا جاتا ہے، لیکن اندھا حافظ ہوگا کبھی غلطی نہیں ہوگی، اس سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ ہاں تو اس سے غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، بڑا حافظ ہوگا، پرانا حافظ ہوگا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا حافظ جو ہے امام جو ہے اس سے بھی غلطی ہوئی۔ تاریخ ہے اس بات کی کہ اس سے جو ہے پڑھتے پڑھتے قرآن بھول گئے وہ، اور پیچھے سے جو پھر لقمہ دیا گیا ان کو، لیکن اندھا جو ہوگا اس سے کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفیکٹو لوگ پیدا کیے نا، یہ اس لیے پیدا کیے ہیں کہ تو ان کی طرف دیکھ، ہم تجھے ایسا پیدا کر سکتے تھے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ مثال دینے کے لیے پیدا کرتے ہیں کہ دیکھ ہم تجھے ایسا بھی پیدا کر سکتے تھے، ہم تجھے اندھا بھی پیدا کر سکتے تھے، ہم تجھے لنگڑا بھی پیدا کر سکتے تھے۔ اور یہاں پر یہ جو کہا جا رہا نا ثم لتسألن یومئذ، کہ اس دن نعمتوں کو تو سب سے پہلے تمہاری صحت کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تجھے میں نے ٹھیک ٹھاک پیدا نہیں کیا تھا بالکل،
کوئی چیز کی کمی تو نہیں تھی. آنکھیں بھی تجھے دونوں دی تھی, کان بھی دونوں دیے تھے, ہاتھ بھی دونوں دیے تھے, اور برابر کے دیے تھے. یہ بھی نہیں کہ ایک ہاتھ بڑا ہو ایک ہاتھ چھوٹا ہو. تجھے ٹانگیں بھی دی تھی, تجھے صحت بھی دی تھی, تجھے تندرستی بھی دی تھی. تو سب سے پہلے تو اس بات کی ہے تو جواب دے کہ تجھے ہم نے تندرست پیدا کیا, تو اس کے بدلے میں تو نے ہمارے لیے کیا کیا, کتنی عبادت کیا, ہمارے کتنا شکر ادا کیا. اور آپ یہی دیکھ لو کہ آپ کو جو صحت مند اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, 24 گھنٹے میں آپ کتنی مرتبہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. کبھی اتفاق سے بھی ایسا یاد نہیں آتا کہ یار ہم اس بات کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرست پیدا کیا. بالکل نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں اس دن جو ہے تیرے سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا کہ تجھے جو ہے ہم نے جو نعمتیں دی ہیں, اس چیز کا حساب نہیں لیا جائے گا کہ تو کتنا مال کما کے اور کتنا چھوڑ کے آیا. یہ تیرے کھاتے میں نقصان کے سودا ہوگا, اور یہ تیرے کھاتے کے اندر نقصان کا سودا ہوگا کہ ہم نے تجھے کتنی نعمتیں دی اور اس کے بدلے میں تو نے کتنا نہیں. تمام چیزیں جس کی بھی شوق ہو, ہاں مثال کے طور پر کسی کو نہیں, مال دولت جمع کرنے کا, مال دولت جمع کرنے کا جو ہے نا وہ شوق کیسا ہے. صرف پیسہ نوٹ ہی جمع کرنے کی بات نہیں ہوتی, بلکہ کسی کو ایسا شوق ہے کہ میرے پاس جو ہے بہت سارے مکان ہوں. کسی کے پاس ایسا شوق ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو کہ وہ گاڑی جو ہے نا سال ختم ہوتا ہے اس سے پہلے گاڑی تبدیل کر لیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں میں نئی گاڑی, میں ہر سال جو ہے اپنی گاڑی نہیں رکھتا ہوں. اور پھر دوسرے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے کہ جن کے گھر کے اندر رہنے والے افراد 3 ہیں اور گاڑیاں کھڑی ہیں 11. یہ بھی شوق ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر کے اندر آپ اگر جاؤ نا تو اس کے گھر کے اندر آپ نے دنیا کے اندر کبھی بھی ایسی خوبصورت بوتلیں نہیں دیکھی ہوں گی جیسی بوتلیں اس کے گھر میں ہوں گی, شراب کی بھری ہوئی رکھی ہوں گی. اور یہ اس کا شوق ہے کہ اس نے وہاں پر اتنا خوبصورت شراب خانہ بنایا ہوا ہے, اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ وہاں پر آ کے مستفید ہوتے ہیں اس سے. کچھ لوگوں کا شوق ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے خوبصورت قسم کی عورتیں جمع کر رکھی ہیں اور اب خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, اپنے دوستوں کو بھی دعوتیں دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. کچھ لوگوں کو ایسا شوق ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس قدر پلاٹ خرید لیتے ہیں, سستے پلاٹ خرید لی اور پھر اس کے بعد جو ہے مہنگے کر کے بیچ رہا ہوں اسے. پھر کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ہیرے جواہرات جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو گھوڑے اور کتے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے. یہاں پر ہے بنگلے جو بنے ہوئے سول لائن کے اندر, اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمارا ایک MP دوست ہے, اس نے بتایا کہ مجھے جب اندر بلایا, اس نے اندر لے کے گیا تو وہ ایسا شراب خانہ تو میں نے تو کہیں نہیں دیکھا, خواب میں بھی کبھی. اتنا زبردست قسم کی بوتلیں اور عجیب برانڈ کی, اور ایک نہیں بھرا پڑا ہے جتنا جس کو پینا ہو جتنا کھانا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کی, اور اسی کے چکر میں تو لگا رہتا ہے نا انسان. اور ہاں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں نے یہاں پر بھی دیکھا, میں نے اپنے ساتھی سے ایک سے کہا کہ یار وہ یہ جو امام صاحب ہیں یہ نماز اپنے پڑھاتے ہیں تو 10 منٹ میں پڑھا کے چلے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جب قرآن شریف پڑھانے جاتے ہیں بچوں کو تو سائیکل کھڑی کرتے ہیں, تو سائیکل کا پہیہ رکتا بھی نہیں, اتنی دیر میں وہ پڑھا کے بھی واپس آ جاتے ہیں بچوں کو. تو کہہ رہا یار ان کو بھی تو زندگی اپنی جو ہے اس کو اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے, اب اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے انسان کہ معاشرے کے اندر میں جو ہے سب کے برابر ہوں, یہ بھی تو ایک برائی ہے نا بھائی. اور سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ آپ جو ہے نا برابر والے کو دیکھ کے یہ کہو کہ یار یہ آدمی جو ہے اس کے پاس تو اتنا ہے میرے پاس نہیں ہے, اور پھر اس کے لیے آپ جائز اور ناجائز طریقے استعمال کرو. اور پھر جب یہ شوق انسان کے دل میں آ گیا نا, اچھا شوق ایسے نہیں آتا ہے, کسی بھی چیز کا شوق جو ہے نا جب وہ اس کے اندر داخل ہوگا تو پھر شوق پیدا ہوگا اس کے اندر. اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے, میں یہ کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ آج کے دور کے اندر اللہ کی رضا صرف وہی آدمی حاصل کر سکتا ہے جسے اللہ چاہے. اس کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے اپنی ایفرٹس کے اوپر اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا. جسے اللہ نے ہدایت دے دی, جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے, اور قرآن کے اندر بالکل لکھا ہے کہ ہم چن لیتے ہیں اپنے لیے آدمیوں کو ان کو. اور شیطان نے بھی یہ کہا کہ میں نسل آدم کو جو ہے نا گمراہ کروں گا ماں سوائے ان کے جسے تو نے چن لیا ہے اپنے لیے. ہاں جسے تو نے یعنی اپنے لیے چن لیا ہے, جس کو تو نے الگ کر لیا ہے, جس کو تو نے جو ہے وہ ایک الگ راستے کے اوپر لگا دیا, اس کو نہیں میں بگا سکوں گا, لیکن عام آدمی کو. تو اب یہ ہے کہ جب انسان یہ پڑھا کیوں رہا ہے اتنا, اور یہ جب ہم نہیں پڑھ رہے نا تو اس کی وجہ سے, اب مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے نصیحت کی بات سنتا ہے نا, ایک دفعہ سنا اثر نہیں ہوا, دوسری دفعہ سنا اثر نہیں ہوا, لیکن تیسری دفعہ سنے گا تو اس کے اوپر کچھ اثر ضرور ہوگا.
تو اسی لیے تو یہ کہا ہے کہ بار بار پڑھ اس کو. بار بار پڑھنے کے لیے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے اگر میں قرآن شریف بیٹھ کے پڑھتا ہوں یا آپ پڑھتے ہو تو اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کو. لیکن وہ اس لیے پڑھا رہا ہے یہ بار بار. اور وہی چیز ہے اس کے اندر 3 چیزوں کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک آخرت ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, اور پھر اس کے بعد تیسرے احکامات. اس کے علاوہ کیا چیز ہے قرآن؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ بھئی یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے, اور پھر اس کے بعد یہ جنت ہے اور یہ دوزخ ہے. بس اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ 4 چیزوں کو سمجھانے کے لیے 30 سپارے, اور بار بار اس کو, یعنی آپ دیکھو ہر آیت کے اندر, ہر صورت کے اندر بار بار اسی طرف انسان کی توجہ دینا ہے. تو آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا کہ جب یہ پڑھتا رہے گا تو اس کے بعد پھر. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل ایک دوا کی صورت ہے. کسی انسان کو کینسر ہے, کسی انسان کے کڈنی میں درد ہے, کسی انسان کا گردہ خراب ہو گیا, یا کسی کا جگر خراب ہو گیا, کسی کے دل کے اندر پرابلم ہے, تو اسے اپنے جسم کے اندر دوائی ڈالنی پڑتی ہے. انجیکشن کے تھرو ڈالنی پڑتی ہے, یا ٹیبلٹ کے تھرو ڈالنی پڑتی ہے, یا سیرپ کے تھرو ڈالنی پڑتی ہے, لیکن جسم کے اندر دوائی ڈالنی پڑتی ہے. یہ وہ دوائی ہے کہ جس سے انسان شیطان سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اللہ کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے تیار رہ سکتا ہے. اور اگر یہ دوائی اس کے کان میں نہیں جائے, لیکن کان میں جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے الف لام میم سے والناس تک تو پڑھ لیا لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھا کیا ہے. دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ بغیر سمجھے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا علم گنتی کا ہے, آپ اس کو بچے کو ایک گنتی سکھاؤ, 1 سے 100 تک کی سکھا دی, 100 سے 1000 تک کی, 1000 سے 10,000 تک کی, 1 لاکھ تک کی, 1 کروڑ تک کی, لیکن فائدہ وہ جب ہی اٹھا سکے گا جب وہ جمع تقسیم سیکھے گا. عام مشاہدے میں جیسے ہم کہیں بھی گفتگو کرتے ہیں, آفیسز میں بھی, ویسے بھی تو ویسے آپ ہر کسی جیسا آپ بچوں میں آپ بھی کہ اللہ کہتے ہیں قرآن سے اور قرآن جیسا ہم اس کو عمل نہیں کرتے, یہ عام مشاہدے میں. لیکن اس پہ اسٹرگل کرنے کہتے سب ہیں, لیکن اس کے اوپر چلنے کے لیے کہتے تو وہ بھی ہیں جو یہاں پر بیٹھ کے, یعنی ممبر کے اوپر جو بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں وہ بھی کہتے یہی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فضیلت اتنی بتا رہا ہوگا اعتکاف کی, لیکن کبھی اسے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھو گے آپ. مطلب یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کی, یقین اگر میں کچھ کھولوں ہدایت بھی لے لوں, یہ سب بات کرتے ہیں, لیکن عملاً جو ہے آپ اس کو جب اس کی طرف دعوت دو گے نا تو پھر وہ اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یار اگر ہم آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا کہ جب ہم نے تجھے پیدا کیا تھا, جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا, تو تجھے کون سا علم آتا تھا؟ کوئی سا بھی علم نہیں آتا تھا. پھر اس کے بعد انگریزی بھی سیکھ لی, اردو بھی سیکھ لی, حساب بھی سیکھ لیا, ہر چیز سیکھ لی تو نے. اور سب سے بڑے جو ہے ثبوت اس بات کا ہے کہ یہ موبائل جو آئے ہوئے اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ابھی آیا نا, ابھی آیا. اور اس کے اندر آپ دیکھو کہ 1.5 سال کا 2 سال کا بچہ بھی اس کو چلا رہا ہے یار. میں یعنی ہمارے جو پوتے پوتا پوتی وہ یعنی اس کو چلا لیتے, مجھے یہ چلانا نہیں آتا ابھی تک. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس کو بند کر دو تو مجھے بند کرنا نہیں آتا. کال اٹینڈ کر لو تو مجھے کال اٹینڈ کرنی ہے. مجھے یہ اس کے اوپر جو ہے نا, یہ چھوٹا والا جو پرانا والا ہے, اس کے اوپر میں کال اٹینڈ کر لیتا ہوں. ابھی تک میں اس کے اوپر میسیج بھی نہیں کر سکتا, مجھے میسیج کرنا بھی نہیں آتا. تو اس کو کیسے سیکھ لیا بچوں نے؟ ابھی 20-25 سال کے اندر آپ کے بچے جو ہے نا, اور وہ جو بڑے ہیں تھوڑے سے 15-16 سال کے 18 سال کے, وہ تو رات بھر اس سے مستفید ہوتے ہیں. اور ہمیشہ جو ہے نا وہ برائی جو ہے انسان کو بہت جلدی کھینچتی ہے. اچھائی جو ہے نا, اللہ کے راستے کے اندر چلنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. ابھی آپ بتائیں 10-15 سال میں گلوبل زندگی آئی ہے, تو پھر اس زمانے میں موبائل بھی نہیں تھا, مسجد ہماری صاحب, تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس کے بعد اللہ جس کو چاہے پھر جس کو چاہے اس کو, ورنہ اس سے نہیں بچ سکتا آدمی. یعنی اس کی بہت بہترین مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے کے زمانے میں جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں, اس کے زمانے میں آپ یہ دیکھو کہ یعنی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کو یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ پردہ اختیار کرو, کیونکہ یہ فتنہ ہے. عورت اگر پردہ نہیں کرے گی تو یہ فتنہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرد کو بھی حکم دیا کہ تو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ. خبردار یہ نہیں کہ عورت کی طرف اگر اتفاق سے تیری نظر پڑ جائے تو فوری طور پر اس کو ہٹا لے, اور اس کے اوپر کوئی, لیکن اگر تم نے دوبارہ دیکھا تو وہ گناہ ہے.
تو اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو آدمی اس فتنے سے بچ گیا نا، وہ اس کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور جو اس فتنے کے اندر پڑ گیا وہ سمجھ لو گیا. کیونکہ یہ فتنہ ایسا ہے کہ اس کی لذت جو ہے نا، برائے شیطان کے کام میں کوئی کام آپ بتاؤ شیطان کا ایسا کہ جس میں لذت نہیں ہو، بڑی فراوانی سے لذت ہوگی اس کے اندر. اور بچوں کے لیے ہم رول ماڈل بن سکتے ہیں، مطلب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دے کے بھیجا تھا کہ آپ جاؤ دنیا کے اندر اور جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے وہ لوگوں کو پڑھ کے بتاؤ، بس آپ کا یہ کام ہے. ہمیں پڑھنا، ہم بھی اگر پڑھیں گے ہاں. گھر پہ نماز پڑھیں گے، ہاں. کوئی آپ فرمایا بچے کو دیکھو گے تو بالکل بالکل صحیح. یہ چیز ہے کہ آپ کا یہ نہیں، قرآن تو بہت سارے گھروں کے اندر پڑھا جاتا ہے، لیکن ان کے گھروں کے اندر رشوت بھی ہوتی ہے، حرام خوری بھی ہوتی ہے، حرام بھی آ رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے. یہ جو زیادہ تر جو سود کے اوپر پیسے دیتے ہیں وہ نماز کے بڑے پابند ہوں گے، آپ کو ملیں گے. تو ایک چیز ہوتی ہے تصدیق باللسان، آپ نے زبان سے تصدیق کی کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ ہاں بھائی آپ مسلمان ہیں. دوسرا تصدیق بالقلب، اس کی بات جو آپ نے کہی ہے اس کی تصدیق آپ کا دل بھی کر رہا ہو. آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار آپ سے تو بڑی محبت ہے مجھے، لیکن اندر سے جو میں آپ کے لیے یعنی میرے خیالات ہیں، جذبات ہیں نا، وہ بہت مختلف ہے، اور میری زبان جو چل رہی ہے وہ بڑی مختلف ہے. یہ ہے دونوں میں اختلاف، اور یہ منافقت جو اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے. تصدیق بالقلب اور پھر تصدیق بالاعمال، یعنی میں نے یہ اس بات کا یقین کیا، میں نے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ کے احکامات مانتا ہوں، آخرت پہ یقین رکھتا ہوں. پھر اس کے بعد میرے دل سے بھی یہ کروں. ابھی مثال کے طور پر جب ہوا نا یہ مجھے جو تکلیف ہوئی، تو اس کے اندر ایسا ہوا کہ 1.5 منٹ کے لیے میں بالکل یعنی ایسا گھر والے سمجھ رہے تھے کہ ان کا گزر گئی ہے بالکل. ہاں میں لیٹ گیا تھا، مجھے کسی چیز ہاں نہیں میں بالکل یعنی ہاں بالکل ایسا گر گیا تھا ان کی گود میں بچوں کی. نہیں وہ معدے کا کوئی سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گیسز وغیرہ جو آتا ہے نا، تو یہ بچے یہ سمجھ گئے تھے کہ ہاں بھائی یہ گزر گئے. لیکن 1.5 منٹ تک یہ ہاتھ پیر میرے مسلتے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجھے ہوش آیا، تو میری وائف جو ہے زور زور سے کلمہ پڑھ رہی تھی، تو وہیں سے مجھے یعنی جب ہوش آیا تو مجھے کلمے کی آواز آئی تھی میری وائف کی. تو یہ 1.5 منٹ کا وقت جو تھا نا اس کے اندر، تو ہمارے ڈاکٹر جو پروفیسر ہمارے کزن ہیں وہ آ کے جلدی سے آئے، انہوں نے دیکھا یہیں تو رہتا ہے، تو انہوں نے کہا میرے خیال میں کوئی کلاؤڈنگ ہے جو دل کے اندر تمہارے جو ہے نا آ کے رکی ہے، اس نے جو ہے نا، تو آپ ایسا کرو کہ وہ کیا ہوتا ہے یہ اینجیوگرافی وہ کراؤ. تو میں نے کہا یار میں تو اینجیوگرافی نہیں کراؤں گا، کیونکہ دل کا معاملہ مجھے یقین ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے دل کا مقابلہ. تو ایک ہوتا گمان. تو وہ جو پروفیسر صاحب میرے سے کہہ رہے تھے کہ آپ اینجیوگرافی کراؤ، وہ تھی ان کا گمان، ان کو شک تھا اس بات کا کہ ایسا ہوا ہوگا. لیکن میرا جو معاملہ تھا وہ یقین کے اوپر تھا، تو یقین تو زیادہ مستحکم ہوتا ہے نا. میں نے کہا یار 5 مرتبہ جو آپ یہ اذان سنتے ہو نا میری، تو یہ میرے یہاں سے نہیں نکلتی، یہ یہاں سے نکلتی ہے. یہ تمام جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوتا ہوں نا وہ یہاں سے نکلتے ہیں، اور میں اس کو دل کے اندر دہرا رہا ہوتا ہوں میں کیا رہا ہوں. میں نے کہا کیسے دل خراب ہو سکتا ہے یار، میرا سوال ہی نہیں. تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب 5 مرتبہ میں کھڑے ہو کے یہاں پر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ واحد ہے، تو پھر کیسے یہ خراب ہو سکتا ہے. اور اگر پھر بھی خراب ہو تو پھر یہ دل کا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ کی یاد ویسے. اور حقیقت میں ڈاکٹر صاحب نے دیکھ کے کہا آپ کو دل کا کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کی جو ای سی جی ہے اس عمر کے اندر اس سے بہتر ای سی جی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک یقین ہے. تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ دی. آپ کا کام کیا ہے؟ شیطان کے گھر میں رحمان اور رحمان کے گھر میں شیطان، یہ پیدا کرنا اس کا کام ہے، ہدایت دینا اس کا کام ہے. اللہ کے رسول جو ہے اپنے ساگے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے، اپنے بہت سارے جو ہے قریبی جو جن کو چاہتے تھے وہ کہ ان کو ہدایت مل جائے، ان کو ہدایت نہیں دے سکے. تو آپ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. لیکن آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کوشش کرو کہ جہاں پر بھی اب مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے لگایا ہوا ہے کہ میں اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہوں، یا اپنے رشتہ داروں کی محفل میں بیٹھتا ہوں، یا مسجد کے ساتھیوں کی محفل میں بیٹھتا ہوں، میں اسی کی بات کرتا ہوں. اور کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو میں اسی کے اوپر یقین کر کے کہتا ہوں. ہمارے کچھ ریٹائرڈ دوست ہیں جس کے اندر پولیس کے بھی ہیں، کچھ بزنس مین بھی ہیں، کچھ 8-10 آدمی ہیں ایسے جن کی ہماری جمعے کو نشست ہوتی ہے.
تو اس کے اندر کوئی آدمی جو ہے سیاست کے اوپر بات کر رہا ہوتا، کوئی کاروبار کے اوپر بات کر رہا ہوتا، لیکن میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی اس معاملے کے اندر، نہ کبھی میں اس بحث کے اندر ہوتا ہوں. میں خاموش بیٹھ رہتا ہوں. جب میرا نمبر آتا ہے تو میں صرف اسی کی بات کرتا ہوں. میں صرف ان کو اسی بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم جس کام میں لگے ہوئے ہو نا، یہ عارضی کام ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے، اور اس کام کی طرف لگو جس کام کا جو ہے آخری کے اندر انجام بننا ہے ہمارے. ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بالکل ایسے جیسے اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں جہنم اور جنت نا، ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا جنت اور جہنم. تو پھر میں کیسے لوگوں کو، تو میرا کام تو میں پورا کر رہا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یقیناً انعام دے گا. آپ کے ساتھ بھی میں جو ہے نا، اب میری طبیعت بڑی نڈھال تھی یار، اور میں آنے کی جو ہے ظہر کے اندر بھی سوچ رہا تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی. لیکن میں نے کہا یار عصر کی نماز میں جو ہے نہیں، ہم نے دعا مانگی تھی آپ ہاں، میں نے کہا یار اصل میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس درد سے کسی کو کوئی فائدہ آپ کی، اور یہ بالکل یعنی ایسی ہے جیسے بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، بالکل اس طریقے سے. آپ نے تو شاید وہ وقت نہیں دیکھا ہو، پہلے جو ہے نا وہ سنیما گھر جو ہے نا بڑی اہمیت کے حامل ہوتے تھے، اور اس کے اندر اچھے لوگ بھی جاتے تھے، خاندانی لوگ بھی جاتے تھے، بڑی صاف ستھری فلمیں بنتی تھی. تو اس کے اندر جو ہے نا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو بیچارے وسائل والے نہیں ہوتے تھے لیکن شوق میں اپنی فیملی کو لے کے جاتے تھے. اور آخری شو کے اندر چلا گیا وہ اور وہ فلم دیکھ رہا ہے. جب وہ فلم دیکھ رہا ہوتا نا تو اس وقت اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، وہ ایسا مست ہوتا تھا، اس کے اندر اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ جب میں یہاں سے نکلوں گا تو مجھے سواری ملے گی یا نہیں ملے گی. اور پھر ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو ایک بچہ جو ہے رو رہا ہے، ایک بچہ گود میں ہے، ایک بچہ گھسیٹ رہا ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد سواری نہیں مل رہی ہے، پریشان بیچارہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. تو یہ اندر جب بیٹھا ہوا تھا نا، جب اسے احساس نہیں تھا، جب باہر نکلا تو احساس ہوا. تو جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہے نا، جب تک احساس نہیں ہو رہا، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی تو اسی وقت جو ہے نا. اور یہ تو ہم نے قرآن کے اندر پڑھا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی روح نکالنے والے فرشتے الگ ہیں، اور جو برے لوگ ہیں ان کی روح نکالنے والے فرشتے الگ ہیں. ہاں، یہ بات تو سب اسٹینڈرڈ کی ہے. اسٹینڈرڈ کی بات یہ ہے وما تقدم و آخر ایک ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جس وقت اس کی موت آتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک لمحہ نہ تو آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. کسی آدمی کی کلاؤڈنگ ہو جاتی ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، کسی کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کی وجہ سے، کسی کا کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے. لیکن کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوا اسے، وہ تو سویا تھا اٹھا ہی نہیں، بالکل صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. تو یہ انسان پہنچ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی موت کے لیے بہانہ تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے آدمی جو ہے نا وہ گرا اور وہ ختم ہو گیا، اور کوئی آدمی جو ہے صبح سے شام تک اپنی یہاں کوئی سجدے میں گیا، کوئی آدمی سویا اور پھر اس کے بعد اٹھا نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس وقت. اور یہ کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. یہ ساری ارواح جتنی بھی ہیں سب آسمان پہ چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اس کی روح کو ہم واپس لوٹا دیتے ہیں، اور جس کی زندگی باقی نہیں ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی ایک ہمارے عزیز تھے، وہ گئے تھے اسلام آباد اپنے بھائی سے ملنے کے لیے. جو رات کو سوئے اٹھے ہی نہیں، بس گزر گئے. گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں گے تو پھر آئی تو ڈیڈ باڈی آئی. تو بہت سارے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے. تو یہ تو جو ہے نا صرف وجہ بنتی ہے کہ کلاؤڈنگ ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ایکیوٹ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ایکیوٹ ہو گیا. باقی اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہوا ہے کہ بھائی جس وقت جس کا ٹائم پورا ہو گیا پھر اس کے بعد اب سب سے زیادہ جو ہے نا کانشیس، سب سے زیادہ یعنی جو پیرامیٹر ہے روکنے کا انسان کی زندگی کو، وہ ہے سانس اور دل کی حرکت. یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ. باقی چیزوں میں تو یہ ہے کہ انسان زندہ تو یہ دونوں چیزیں چلتی رہیں تو زندہ تو رہتا ہے. بے ہوش ہو گیا آدمی، کومے میں چلا گیا، بالکل حرکت بھی نہیں کر سکتا لیکن زندہ تو ہے نا، سانس تو چل رہی ہے. جب تک سانس کا تو جیسے ہی آکسیجن آپ کے حصے کی ختم ہوئی نا، تو جیسے سلنڈر کے اندر ختم ہو جاتی ہے نا، ایسے ہوتا ہے. انسان کا سلنڈر لگا ہوا ہے، سلنڈر فل کروا لیتے ہیں. نہیں ریفل نہیں ہوتا نا یہاں پر. ہاں یہاں پر ریفل ہونے کا سلسلہ نہیں ہے نا. اور آپ کا سلنڈر آپ کے سامنے بھی نہیں ہے کہ جو آپ دیکھ لو کہ ہاں اس میں کتنی گیس بچی ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو آخری وقت کتنا ہے. اور اس کی صورت حال یہ ہے ہماری کہ یہ صبح اٹھے نا ہم، یہ صفحہ ہم نے پلٹا، اور پھر اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ہے یہ بیچ کے اندر جو ہے نا، یہ صفحہ جو ہے بیچ کے اندر یہ خالی پڑا ہے. اور یہاں پر ہمارا رسک لکھا ہوا ہے، ہمیں چلنا پھرنا کتنا لکھا ہوا، آج کے دن ہمیں کتنا رسک ملے گا، ہمیں کیا کیا کام جو ہے وہ ہے. اور یہاں پر جو ہم نے اعمال کرنے ہیں وہ لکھا ہے.
اب روزانہ ایک صفحہ جب پلٹتے ہیں نا ہم تو آخری کسی بھی دن جو ہے نا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو اس بات کی تیاری کرنی چاہیے بھائی، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو اس قرآن کی طرف آ جائے، اور کم از کم 10 15 20 صورتیں ایسی ہوں کہ جس کو وہ اچھی طرح سے سمجھ لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جب کھڑا ہو نا، کسی ایگزامنر کو اگر آپ کو پاس کرنا ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی جو میں نے سوال کیے تو وہ تو تجھے نہیں آتے، تجھے کوئی اگر آتا ہے تو کوئی تو خود ہی بتا دے، چل میں تجھے پاس کر دوں گا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو زیادہ سے زیادہ مغفرت فرمانے کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ چل بھائی تو نے قرآن میں سے اگر کچھ پڑھا ہے، کچھ سمجھا ہے تو مجھے بتا دے، تو میں آج اس کے اوپر ہی تجھے چھوڑ دوں۔ ہاں، تو یہ میں کہتا ہوں کہ صرف قرآن جو ہے نا اس کی چند صورتوں کو، یہ اگر آپ سارا قرآن نہیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ چند صورتوں کی خواہش اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دی تو پھر آپ کو پورے قرآن کی طرف بھی جو ہے رغبت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، ہاں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس راستے پر لے آئے، قرآن کے راستے پر لے آئے، اور آخرت کے اندر جو ہے عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، رب السماوات و رب الارض رب العالمین، وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، للہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، وله العظمۃ فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، هو الملک رب السماوات و رب الارض و رب العالمین، وله النور فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہم آنس وعشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمۃ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے پروردگار، اس محفل میں جو بھی جوان بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ، جو بوڑھے بیٹھے ہیں ان کی اس عبادت کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار، ان کے دلوں کے اندر قرآن کا شوق پیدا کر دے۔ اے پروردگار عالم، اس قرآن کے شوق سے ان کو اور ان کے آنے والے نسلوں کو فائدہ ہو۔ اے پروردگار عالم، ہمیں اس قرآن کے اوپر ایسا عمل کرنے والا بنا دے جیسا اصحابہ کرام نے کیا، اور ایسا فائدہ اٹھانے والا بنا دے جیسا اصحابہ کرام نے کیا۔ اے پروردگار عالم، ہمیں دنیا کی زندگی سے محبت کرنے کی، اور وہ جو اس سے چاہت ہے اس کی دنیا کی، اس سے بہت دور کر دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں جنت اور تیری رضا کی جو خواہش ہے اس سے بہت قریب کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔